خواب کی حقیقت جاننے کے لیے فہم انسانی کوشش۔ دانشوران عالم اور ہر قوم کے مفکرین نے خواب کی حقیقت و ماہیت کو مختلف انداز سے سمجھنے اور سمجھانے کی کامیاب کوششیں کی ہیں، اور ہر اس شخص نے جس نے علم خواب کے متعلق تحقیقات کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی اپنی عقل اور اپنے اپنے فہم و دانش کے مطابق مختلف نظریات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، مگر یہ مسئلہ پوری طرح حل نہ ہو سکا۔ موجودہ دور میں جب کہا جاتا ہے کہ فکر انسانی انتہائی عروج تک پہنچ چکا ہے، انسانی افکار و خیالات اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جانے کے باوصف قدرت کے بہت سے بھیدوں میں سے بعض بھیدوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس مسئلہ کو پوری طرح حل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ دور جدید کے ماہرین نے خوابوں کے متعلق بھی قدیم توہمات اور مذہبی روایات سے ہٹ کر خالص سائنسی نقطۂ نظر اور سائنسی انداز سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور چھان پٹک کی ہے، جس کے نتیجہ میں ماہرین نفسیات بہت سی دور کی کوڑیاں ڈھونڈ کر لائے ہیں، تاہم خوابوں کے متعلق واضح اور واشگاف طریقے سے کوئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ اس ضمن میں مختلف مفکرین کے فراہم کردہ نظریات سے دور جدید کے ماہرین کو خوابوں کے متعلق جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت سی مدد ملی ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق، ابن خلدون، حضرت دانیال ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم، اسماعیل بن اشرف بن فرحون مدنی، افلاطون، جالین سوس، ارسطو، آرمڈراس، برگسان، ڈیکارٹ لاک، ابر کسرا موبسی، شیلر، سٹریل، کونیٹ اور فرائڈ وغیرہ سینکڑوں ماہرین نے علم خواب سے متعلق جن اسرار کا سراغ لگایا ہے اور تعبیر خواب کے سلسلہ میں جن حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے اور جو اصول اور قواعد وضع کیے ہیں، ان کے طفیل خوابوں کو بڑی حد تک سمجھا اور جانا جا چکا ہے، اور خوابوں کی حقیقت اب پہلے کی طرح ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ عہد حاضر میں جہاں یہ سمجھا جا چکا ہے کہ خواب محض دماغی افکار اور نفسی رجحان کا مظہر ہوتے ہیں، وہاں انہیں سمجھنے اور جاننے کے لیے باضابطہ اصول مدون کیے گئے ہیں۔ قدیم توہمات اور دیگر مابعد الطبیعہ خیالات سے ہٹ کر خالص سائنسی انداز سے خوابوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی اور عضویاتی نقطۂ نظر سے خواب کی تشریح اور اس کی تعویل کی جاتی ہے۔